انسانی تاریخ، انسانی تاریخ جب ہم کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کسی کا مقام ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی سورج کی طرف تھوکنا چاہے یا سورج کو برا بھلا کہنا چاہے، سورج کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سورج نے ہی سراج منیر فرمایا ہے۔ سورہ اللہ تعالیٰ جلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر یعنی اس سورج سے زیادہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سورج دنیا کے آدھے علاقے کو روشن کرتا ہے، آدھا علاقہ روشن نہیں ہوتا۔ بس یہاں ہم اندر بیٹھے ہوئے سورج کی شعاعیں ہمارے پر نہیں پڑتی ہیں۔ میں شام کو خبریں سنتا ہوں مثال کے طور پر، یہاں کے 7:30 بجے ٹائم ہوتا ہے، وہاں امریکہ میں صبح کو 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں رات ہے، وہاں دن ہے۔ آدھی دنیا پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، آدھی دنیا پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑ رہی، لیکن رسول اللہ کی تعلیمات ساری انسانیت کو روشن کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ اب سورج کی طرف اگر کوئی کچھ پھینکے، پتھر پھینکے، کچرا پھینکے، تھوکنا شروع کرے، کچھ کرے گستاخی کا کوئی بھی انداز اپنائے، سورج کا کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا درجہ مقام سورج سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ عرفہ ہے۔ رب کی مخلوق میں، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ساری مخلوق میں، انسانوں میں، جنات میں، ملائکہ میں سب سے بلند درجہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑے ادب و احترام سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، قرآن کریم میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرتے ہیں، جن کی کوئی اصلیت ہے ہی نہیں، جن کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، ان کو بھی ہمیں برا بھلا دینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف آپ کی حیات طیبہ میں بے انتہا پہنچائی گئی، سارے نفسوں کی ذاتوں سے بڑھ کر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ میں اپنے قلب کو ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ پیش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے پر زور دیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کے پیغام کو چھوڑا ہے۔ ہم خوشیوں میں بھی وہ کرتے ہیں کہ ہمارا گرام میں سماج میں ہمارا نام اونچا لینا چاہیے، فلاں کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، بڑے کیا کہیں گے، چھوٹے کیا کہیں گے، اور اگر گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گرام والے، ہمارے سماج والے، پاجی والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں گزارنے کے لیے بھی درس دیا ہے اور غمیاں گزارنے کے لیے بھی صبر کو درس دیا ہے۔ سب سے زیادہ ہماری کمزوری ہے جب ہم خود کمزور ہو گئے، ہم خود سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے کوتاہ ہو گئے، کوتاہیاں کرنے لگے، ہمارے عمل، ہمارے عقیدے،
سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار المدنی احمد المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے. ان گستاخی والوں کے ان گستاخیوں کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے، اپنے اندر بھی اصلاح لانی ہے اور مکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. آپ نے 3 میدان میں موٹے موٹے بات یاد رکھو. ایک عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کائنات میں بنانے اور بگاڑنے والی ذات صرف اللہ کی. اگر کوئی اور بچا سکتا، کوئی اور شفا دے سکتا، بڑی بات نہیں کہوں گا، ایک چھوٹی سی بات آج کی بھی ایک مثال میں پیش کروں گا. یعنی ہمارے اسی شہر کی بات ہے. خاتون کی طبیعت خراب تھی، ابھی لار میں اس تھا، وہ وہاں گئی ہوئی تھی پرسوں، اور آج رات اس کا انتقال ہو گیا. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو تازہ دم وہ اس سے واپس آئی تھی، اس کو چلو 2-4 مہینے تو زندگی دے دیتے نا. نہیں دے سکے. وہ خود جن کے عرف ہے نا، وہ خود وفات پا چکے ہیں اور وہ قبروں میں مدفون ہیں. کسی زندے کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، کسی بھی زندے کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا. وہ فوت ہو گئے اس لیے قبروں میں دفنائے گئے. عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ویسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. عبادتیں ہماری ویسی ہونی چاہیے جس طرح رسول اللہ نے بیان فرمائی. آپ نے نماز تمام عبادات کا سربراہ ہے. نماز تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے نماز. آپ نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نماز اپنی مرضی سے پڑھیں، قیام کا پتہ نہیں، رکوع کا پتہ نہیں، سجدے کا پتہ نہیں، اٹھک بیٹھک کا پتہ ہی نہیں، اور ہزاروں قسم کی کوتاہیاں نماز میں کرتے رہیں. پھر دعوے بڑے بڑے کریں، دعوے سے کچھ کام نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مجھے اگر سائیکل چلانے نہیں آتی، میں کہوں کہ میں پائلٹ ہوں، میں جہاز چلا سکتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے. سنت ایک بھی سنت پر آدمی عمل